یہ سب آپ سیاست پر اتنا دھیان نہیں دیتے. کی دھیان دیا مطلب میں روزانہ کوئی سیاست دے ہوتے کوئی ٹاک شو وغیرہ ایک انٹرویو دے چھڑے نا بہت ہے نا ان کے اور کتنا دھیان دیا. حالانکہ سیاست ہی ہے جس میں ملک کے حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں. جی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. سب ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ پولیٹیکل لیڈرز کی تقریریں سن لیں, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے اندر مشغول ہیں. اور عدلیہ جو تماشا لگائے ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسٹیبلشمنٹ تو 70 سال بعد نئی نئی توبہ اس نے کی ہے, ان کے بھی 70 سال کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. تو کیا بولیں مطلب میں کیا بولوں یار, گالیاں نکالوں ان کو, اور کیا کر سکتا ہوں, آپ کے سامنے ہی ہے. آپ نے آج تک ضروری مسائل پر بہت بات کی ہے اقامت دین کے حوالے سے. جی اقامت دین ہم ہی تو کر رہے ہیں میرے بھائی, اور کون کر رہا ہے؟ یعنی اقامت دین یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا جی جناب خلافت پہ اقامت دین پہ کام کریں, کیا کام کریں بتائیں ہمیں مشورہ. مثلا ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی علی بھائی پگڑی باندھیں, تو اس کا مجھے پتا ہے کہ جی ایک میں نے ٹوپی لینی ہے, کپڑا لینا ہے 4.5 میٹر وہ باندھنا ہے, تو پگڑی باندھ. اقامت دین پہ کام کیا کرنا ہے, یعنی وی لاگ بنانا. تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو صحیح طریقے سے پریکٹیکلی اقامت دین کر دیا. تو یہ اقامت دین والے 3-4 بندوں کے سوال آئے تھے, کیونکہ پرچیاں تو میں نے آپ کی کر دی ہیں ختم. کوئی بندہ ایسا ہے جس نے پرچی آگے بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو, یا میرے تک وہ پہنچی نہ ہو اور وہ پہلے کا آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا یہ اقامت دین والے جو ہے نا, ذرا یہ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے, میں وہ کرتا ہوں, بتائیں. نہیں مذاق نہیں, میں صحیح بات کر رہا ہوں. کسی پارٹی سے ریلیٹ ہو جائے یا کون سی پارٹی مثلا؟ جیسے آپ کا نظریہ نہیں آپ نہ کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا, میں تو ایک میں جاہل آدمی ہوں, میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. مثلا مجھے آپ یہ پوچھ لیں کہ دودھ کہاں سے ملتا ہے, میں آپ کو بتا دوں گا. ہاں جی بتائیں. جیسا جماعت اسلامی ہے میرے نظریے میں, آپ غلط جی جی مودودی صاحب کا نظریہ اس میں چل رہا ہے, کیا اس میں خلافت راشدہ کی شورا بھی بنتی ہے, دوسرا کچھ لیڈر سلیکٹ ہوتے ہیں, تو ویسے کسی اور سیاسی پارٹی میں یہ چیز نہیں ہے. تو ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں نا جی یہاں سے, لیکن اگر آپ نے مطلب سیشن سے کریں گے تو کیا کروں, کچھ بھی آپ اس کو پروموٹ کریں گے. پروموٹ میں کرتا ہوں جی, میں نے تو بات کی ہوئی ہے ادھر. باقی اگر آپ کہیں جوائن کرنا تو میرے بھائی جماعت اسلامی تو ایک ہماری جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے نا. ہمارے ساتھ تو نون لیگ والے بھی اٹیچ ہیں, پی ٹی اے والے بھی اٹیچ ہیں, ہم تو امت لیول کے کام کو دیکھ رہے ہیں نا. بھارت جب سیاسی جماعت بنتی ہے تو پھر سیاسی اختلافات آ جاتے ہیں نا. دین تو اس سے اوپر اٹھنے کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور معذرت کے ساتھ منور حسن صاحب سے پہلے جماعت اسلامی نے جو نیگیٹو رول پاکستان کی سیاست میں ادا کیا ہے, ہمیشہ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے کے لیے قاضی صاحب دھرنے لے کے وہاں پہنچ جاتے تھے. جو کچھ خان صاحب کر رہے ہیں نا 2014 سے تماشا لگایا ہوا ہے, یہ سارے کام پہلے قاضی صاحب سے لیے جاتے تھے. خان صاحب تو اب خلاف ہو گئے نا اسٹیبلشمنٹ کے, جب انہیں اتارا ہے. ادروائز خان صاحب نے وہی تماشا لگایا جو قاضی صاحب ہر حکومت میں بے نظیر کی اور نواز شریف کی لگاتے تھے 90s میں. اس وقت آپ تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے, ہمیں تو ہوش تھی. تو جماعت اسلامی نے تو آ کے اب اپنا قبلہ درست کیا ہے. مودودی صاحب والا راستہ تو انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. تو میں کس طرح کسی جماعت کو اپنے کھاتے میں لے کے اپنی دنیا بھی برباد کروں اور آخرت بھی برباد کر بیٹھوں اور آپ لوگوں کی بھی برباد کر دوں, کس طرح میں کس کو آن کروں؟ آپ نے خود بات کی نا سٹارٹ سے, تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا, اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی, انہیں پکا مسلمان بنایا. ایسا ہی ہے نا. ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی. یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے, تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, کلمہ کو مشرک ہے, اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ ہاں جی آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ جو اہل حدیث کا فرقہ ہے اس سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے. جی جی آپ کا دعویٰ ہے. جی 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 سر آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ اس میں کیوں کرو؟ کیا کریں؟ سر یہ تو آپ کو بہتر پتہ نا. ہاں مجھے بہتر پتہ ہے نا, تو میں وہ کر رہا ہوں نا. ہاں بس ٹھیک ہے, ہاں بس اچھی بات ہے, اچھی بات. مجھے بہتر پتہ ہے نا, میں وہی کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے, یہ بریلویوں کا ملک ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے. اچھا جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں
उन्होंने प्रैक्टिकली क्या चेंज दुनिया में लाके दिखाई है। यानी मुझसे पहले आप कहते हैं ना बड़े बड़े चैंपियन खिलाफत के आए हैं ना, उनकी आउटपुट मुझे जरा बताएं। मैं तो अपनी आउटपुट आपको बता रहा हूं, उनकी जरा आउटपुट मुझे बताएं, क्या आउटपुट है, आउटपुट बताएं। आउटपुट नहीं दी ना। हाँ नहीं दी। अच्छा इस भाई इधर रुक जाए, जब उन्होंने आउटपुट नहीं दी ना, इसका मतलब है कि वो आउटपुट नहीं दे सके, तो उस पैटर्न पे अब मैंने काम नहीं करना, क्योंकि ये साइंस में रूल है कि जितनी बार आप एक गलत चीज को रिपीट करते हैं हर दफा रिजल्ट वही निकलता है, आपको नया रिजल्ट, तो नया रिजल्ट हम निकाल के बताएं। तो आप बेफिक्र रहें। तो आप चूंकि डॉक्टर सार साहब की आप मिसाल मुझे नहीं दे सकते, तो फिर अब अकलन तो मेरी बात मानी जाएगी ना, तो जो मैं कर रहा हूं ना वो ठीक कर रहा हूं। क्या वो आए यार, छोड़ छोड़ दो यार खुदा, और यार ना मेरी जुबान खुलाओ यार, क्या कर रहे हैं बातें करना। रिजल्ट तो आ रहा है ना, क्या आज भी लोग उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, और आज भी इंजीनियर साहब के लोग, जी जी ये रुक जाए, यही मैं बताने लगा, इधर ही रुक जाए। आज भी लोग किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये आप आउटपुट यही बताना चाह रहे हैं ना, कामते दीन तक नहीं ना हुई। अब रुक जाओ ना, किताबें पढ़ रहे हैं ना, हमारी वीडियोस मौदूदी साहब की किताबें तो आटे में नमक लोग पढ़ते हैं, हमारी वीडियोस बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। अगर यही आउटपुट है ना कामते दीन, तो मैं तो कर दी थी कामते दीन कि मौदूदी साहब की किताबें लोग पढ़ रहे हैं, मेरे लोग वीडियोस देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो प्रैक्टिकली आप वो बात कहना चाह रहे हैं ना, उसकी तरफ जाने के लिए या हुकूमत कायम होने के लिए वो सारे सर्कमस्टांसेस अवेलेबल, ये जरूरी नहीं कि एक जिंदगी में हो जाए। और दूसरी बात मुझे बताएं, आपकी इकामत दीन तो उसी दिन धरी रहेगी जब हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया। इतने मुबारक दौर में जब इतने अहले ईमान मौजूद थे, तो आउटपुट तो कोई नहीं निकली। होना तो चाहिए था उस वक्त लोग उनके साथ खड़े होते, नहीं खड़े हुए ना। तो आज तो जमाना बहुत दूर है, हमें दोबारा से सारी मेहनत करने की जरूरत है, और वही मेहनत हम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। ठीक हो गया? हाँ इंशाल्लाह। बात ठीक है ना यार, ईरान में इसलिए हुई है कि ईरान में फिरका एक है। मिसालें आप क्या देते हैं, ईरान में एक फिरका है, एक फिरका, पाकिस्तान में 1000 फिरका है, किसी एक लीडर के ऊपर मुत्तफिक नहीं है। ईरान की मिसाल देना बिल्कुल गलत है, यही तो सबसे बड़ा धोखा आपको दिया गया। ईरान में जो इमाम खुमैनी थे ना, वो उनके लिए जिंदा इमाम मुनीफा है, क्योंकि शिया के यहां जिंदा इमाम की तकलीद होती है और किसी एक बंदे को फॉलो करते हैं। खुमैनी साहब की पूरी जिंदगी इराक में गुजरी है, आखिरी 6 महीने वो फ्रांस चले गए थे। जो हज के लिए काफिले जाते थे ईरान से, वो रास्ते में उनके उलमा उनके पास रुकते थे, उनका पूरा मदारिस का एक सिस्टम था। फिरका एक था, फिरका भी एक, इमाम भी एक। तो इमाम खुमैनी की मिसाल देना बिल्कुल गलत है। ये तो इसी तरीके से आप दूध की मिसाल देके और चूने में से आप मलाई निकालने की कोशिश करें। पाकिस्तान में कोई एक ना फिरका है और ना कोई फिरके का एक इमाम है। आप मुझे पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इस फिरके का ये इमाम है। हनफी हैं तो 2 बड़े फिरके हैं, देवबंदी और बरेलवी। उनके अंदर भी हयाती ममाती, और उधर भी दावत इस्लामी, मिराजुल कुरान, सैफी, लादा, हारे के अपने अपने बुजुर्ग हैं। तो ऐसा कोई सिलसिला पाकिस्तान में, ईरान वाली एक खूबी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से आपको कभी वहम भी आ जाए कि उस तरह का इनकलाब यहां पे आ सकता है। नॉट एट ऑल, है ही झूठ है, मिसाल ही गलत है। हम देखें सुन्नत अज़कार फर्ज नमाज के बाद के और सुन्नत अज़कार सुबह शाम के, इसमें भी मेरी वीडियोस हैं। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब इख्तलाफी मौज़ूआत पे बोलते हैं। मैं कहता हूं जी इस्लाम पे कौन सा ऐसा मौजू है जो एक आम बंदे की जरूरत है और मैंने उसके ऊपर वीडियोस ना रिकॉर्ड करवाई हो। अब हम ये पूछेंगे कि हमारे अलावा जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि ये दीन की तबलीग कर रहे हैं, चले मैं नाम भी ले देता हूं, मौलाना तारिक जमीर साहब या साकिब रजा मुस्तफाई साहब या मौलाना इलियास कादरी साहब, इनकी को वीडियो मुझे दिखाए ना कि फर्ज नमाज के बाद ये सुन्नत अज़कार है, सुबह शाम की ये सुन्नत दुआएं हैं, कोई एक वीडियो। तो ये क्या करते रहे हैं? हमें तो लोग कहते हैं इख्तलाफी मौज़ूआत पे बोलता है, मैं तो हर मौजू के ऊपर बोलता हूं। अलबत्ता चूंकि इख्तलाफी मौजू एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि जिसकी दुम पे पांव आता है ना, उसके लिए भी वो तकलीफ दे है, और जिसने दूसरों की दुमें पांव के नीचे देनी होती है ना, उसके लिए भी बड़ा इंटरेस्ट वाला है। तो जिनको तकलीफ होती है वो भी इसको उठाते हैं, और जिन्होंने तकलीफ देने के लिए यूज करना होता है ना, वो भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों पार्टियां चूंकि इख्तलाफी मौज़ूआत को यूज करती हैं, इसलिए लोग बात करते हैं। वरना क्या साकिब रजा मुस्तफाई साहब ने, मौलाना तारिक जमीर साहब ने कुरान की कोई तफसीर रिकॉर्ड करवाई है?
قرآن اور احادیث کی روشنی میں الیاس قادری صاحب نے, حاجی عبد الوہاب صاحب نے فضائل اعمال کا لوگوں کو بتا کے یہ سمجھنا کہ وہ دین کا کام کر گئے. میں نے 344 لیکچرز کے اندر نہ صرف تفسیر ریکارڈ کروائی بلکہ ایک ایک آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی نا اس کو بھی میں نے ساتھ ڈسکس کیا, اور مخالف کیا اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیا. ابھی دوبارہ سے جو تفسیر ہے اس کے بھی 144 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں, سورہ توبہ مکمل ہو چکی ہے, ایک ایک چیز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کی ہے. تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیئر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی, بیان القرآن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں, آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتا چل جائے گا. قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتا چل جائے گا. لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا, ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے. اگر قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو امت بابوں کو کیوں پکار رہی ہے یہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں بتائیں گے, یہ آپ کو مودودی صاحب نہیں بتائیں گے, یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی نہیں بتائیں گی, یہ انجینئر صاحب بتائیں گے. کھول کے دیکھ لیں, پوری قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ جب قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارو تو یہ امت میں شرک کیوں پھیل گیا؟ کون سی آیات ہیں جن کو مس یوز کیا ہے بابوں نے؟ ڈسکس تک نہیں کیا تو کیا خدمت ہوئی؟ امت تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی مشرک, بعد میں مشرک, پہلے تو پڑھے گی نہیں. لیکن میرا ایک کلپ بندے کا دماغ جو وڑ کے نا وہ ساری گندگی کاٹ کے باہر چھوڑ دے. آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں. جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو بیچارے پہلی کلین سلیٹ تھے, ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے, فرحت ہاشمی سنائے, ڈاکٹر اسرار سنائے, مودودی صاحب پڑھائے, ممی ڈیڈی لوگ ہیں. لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں, دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ساڑھے ایک اسٹوڈنٹ نے پورے گران نت پائی ہے, ہاں پورے شہر آگ لائی ہوئی ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کوئی اسٹوڈنٹ تیار کریں, کوئی امت پہ ہم نے امت ہی بدل کے رکھ دی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ اور مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ نئی کھیپ تیار کی جائے جدھر پوری کی پوری امت کا قبلہ ہی چینج ہو جائے کہ 10 کتنے لکھے ہی ہوئے. ہاں یہی کرنا تھا نا. آخر میں یہی رزلٹ ہے نا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ, تو وہ تو ہو گیا. یہ تبدیلی ہے. باقی سب لوگ باتیں کرتے ہیں, ہمارا پریکٹیکلی رزلٹ سامنے ہے. یہی آپ وجہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب, ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ یا باقی لوگ, ان کے بارے میں علماء کی اتنی غلیظ زبان, علماء کی کتابیں, علماء کی ارشادات نہیں ملیں گے جتنا میرے بارے میں. وہ کہتے ہیں دجال سے بڑا فتنہ ہے, اس لیے انہیں پتا چل گیا کہ ہاتھ ہی نہیں پایا سانو آ کے. ہاں جب تک آپ بریلویوں کے ساتھ گستاخانہ جو عبارتیں ہیں دیوبند کی ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں گے, آپ ایک بریلوی کو نہیں چینج کر سکتے. بریلویت کا تو پورا عقیدہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ دیوبندیوں کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں, اتحاد امت نہیں ہو سکتا. میں نے آ کے جناب ان گستاخیوں کو ہائلائٹ کیا, نال بریلوی دی منجی ٹھوک دی تھی, تو اڈے ابے بھی پڑھا کے گئے نہ تھے داڑھ تھلے ہوں. اس چیز نے بریلویوں کو چینج کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کی ویڈیوز دکھا دیں, کوئی ایک بریلوی چینج کروا کے بتائیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم پہلے بریلوی تھے ڈاکٹر اسرار کو سن کے ہوئے, نہ سرکار ہو ہی نہیں سکتا. وہ بس نام کے بریلوی تھے. کوئی کٹر ہو جسے اپنے فرقے کے دلائل پتا ہوں, وہ آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں, آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں, نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو, کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے, اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے, منہ آٹ کے بیٹھ جان گے. اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی, اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی. کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے,
آپ مناظرے کا بھی دیکھیں, آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے نے. انیف قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ؟ پانی نہیں انہیں منگیا. اور دیکھیں نا مناظرہ, تو مناظرہ دیکھ لیں پھر. تو اہل حدیث تو سب سے کمزور فرقہ ہے, لیکن ویسے آپ ان کے دعوے سنیں کہیں گے نہیں جی ہماری ہر بات قرآن حدیث کہتے مٹی. تو انہیں پتہ ہی نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. یہ چیز ہے. جب تک یہ چیز نہیں ہے, وی لاگز بنانے سے, خلافت کے اوپر, اسلامی نظام کے اوپر کتابیں لکھنے سے, ٹھیک ہے یہ علمی شہوت ہے, کودتی ہے, پوری کریں, بار بار کریں, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. اینڈ رزلٹ تب ہے جب تک آپ امت کے وسوسے سیٹل نہیں کرتے. اور جو اس کو سیٹل کرتا ہے نا جی گالیاں کھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت نے توحید پہ بڑا کام کیا ہے. مجھے تبلیغی جماعت کے کسی بڑے کی ایک ویڈیو دکھائے کہ اس نے کبھی ویڈیو میں کہا ہو کہ قبر والے بزرگ سے مانگنا شرک ہے, یا علی مدد کہنا شرک ہے, یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے. ایک ویڈیو ٹائم قیامت تک انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب. نہیں وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. تو بریلوی کیا کہتے ہیں کہ وہ بابوں سے ہوتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. مسئلہ وہیں خراب ہوگا جب آپ کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور آپ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. یہ شرک ہے. اور کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. سرکار یہ بات کرتے ہوئے اس مولوی کا اپنا پیشاب نکل جائے ڈر سے, تو کیا اسلام کی خدمت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء وہ توحید بیان کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کی تھی. کیونکہ نوح علیہ السلام نے جب توحید بیان کی ہے تو 80 بندے قبول کرنے والے تھے. رائے ونڈ میں 20 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ توحید جو کڑوی توحید ہے. باقی اگر آپ یہ ہمارے اس دعوت کے پلیٹ فارم کا اتنا بڑا والیوم دیکھ رہے ہیں تو میں تو اسے کرامت سے ہی تعبیر کرتا ہوں. مجھے تو خود میری آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ آج کے اس دور میں اتنی سخت باتیں سن کے ایک پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو قبول کر لے, جبکہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات سننے کے روادار نہیں ہیں. وہ جی چپ کر کے جی اپنا نماز روزہ کرو جی. اس کے اندر آ کے بقول جنید سلیم صاحب کے کہ ایک بندے نے, لوگ تو صرف پتھر آ کے پھینکتے تھے پانی میں, انجینئر صاحب نے پہاڑ لے آ کے سوٹ دیتا ہے. وہ پانی خشک ہو گیا بزرگاں دا. پہلے تو لوگ وٹا سٹتے سن نا تو ارتاش ہوندی سی, تھوڑی شور ہویا, پھر اسی وٹا نہیں سٹیا, لیا کے پہاڑ وڈا سٹ دیتا ہے. وہ فرقے کا جڑا پانی سی وہ خشک ہو گیا. اتوں پتا جیسے پہاڑ آ کے ڈگے پانی خشک ہو جاتا ہے, نیا جزیرہ نمودار ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس امت کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ نشت ثانیہ ہونی ہے. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, اگر نبی علیہ السلام کی پیش گوئی نہ ہوتی کہ قرب قیامت سے پہلے دین دوبارہ غالب ہوگا, تو مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ ہماری اس طرح کی دعوت کی کوئی آؤٹ پٹ نکلنی ہے. کیونکہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنتا جی, سیدھی سی بات ہے. ہر بندے کو اپنے فرقے سے, اپنے بابے سے محبت ہوتی ہے. اور ایک بندہ آ کے سارے بابے ذبح کرتا جائے, کتے کی موت مارتا جائے ایک ایک کو پکڑ کے, اور لوگ اس کی بات نیگیٹیولی سنیں بھی, اور پھر کہیں یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے, ساڑھے بابے غلط سن. یہ آپ اگر ایک لمحے کے لیے کبھی بیٹھ کے کمرے میں سوچیں تو یہ امپاسبل کام تھا. مجھے بھی نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا. اللہ نے امت کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پیٹرن پہ واپس جائیں. وی لاگ سے کچھ نہیں ہونا, کتابیں لکھنے سے کچھ نہیں ہونا, جماعتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے نے نبی علیہ السلام کا مجاہد بننا ہے اور امت کو صحیح بات بتانی ہے. یہ بات کہنا آسان ہے کہ جی یہ کیا بات ہوگی, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, اسی کے اوپر تو ہے. جاؤ ڈاکٹر اسرار کی جماعت کا, مودودی کی جماعت کا کوئی بندہ مجھے بریلیوں کی مسجد میں ایک جملہ بول کے بتائے, تو پھر تم کیا تبدیلی لے کے آؤ گے؟ اٹھا کے دوسرے دن پرے ماریں گے. جاؤ نا, کٹھے ہو نا سارے. آپ کو پتا ہے نا کہ مزارات بنانا غلط ہے, کرو نا اقامت دین, جاؤ داتا دربار پان کے بکھاؤ. تو ہڈی ایسی دی تیسی. وہ جڑا آگے اقامت دین تے گل کرے گا, میں انہوں کہاں گا ہاں نبی علیہ السلام نے بت توڑے تھے, اقامت دین فتح مکہ کے دن کیا, تم یہ سارے بت گراؤ. اٹھو, منصورہ سے اٹھاؤ اپنی ٹیم, جاؤ دادا دربار گرا کے بتاؤ, میں تکنا تو کہ اقامت دین تسی کرتے ہو. سب باتیں ہیں, اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا. اس کے لیے ذہنی تطہیر کی ضرورت ہے. آپ نے عوام کو تیار کرنا ہے. جو نبی علیہ السلام کے پیٹرن کے اوپر کام ہوا تھا وہ ہونا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں مکی دور, میں کہتا ہوں مکی دور بہت اچھا تھا اس دور سے. کم از کم کافر اور مسلمان تو کلیئر تھے. ادھر جو سب سے بڑا گمراہ ہے نا, وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے, اور جو صحیح قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے. کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ ابو جہل کو عاشق رسول مانتے تھے اور ابو بکر صدیق کو گستاخ رسول مانتے تھے؟ آج ایسا ہی ہے کہ جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے.
اور جو شرک کی بات کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ دور اس اعتبار سے ویسے کئی اعتبار سے یہ دور بہت بہتر ہے، پچھلے 1000 سال سے بہتر ہے، لیکن اس اعتبار سے کتنا بڑا المی ہے کہ قبروں کے پجاری، قبروں سے مانگنے والے، مردوں کو پکارنے والے، قرآن و سنت کا مذاق اڑانے والے، بخاری مسلم کے اپوزٹ نماز پڑھنے والے، ٹھیک ہے، شرکی عقائد رکھنے والے، بدعت پہ چلنے والے لوگ دین کے امام ہیں، اور جو بیچ میں آگے دین کی بات کرتا کہتے ہیں وڑ دے ہوئے گستاخ رسول نجدی، یہ شکل ہی منحوس ہے۔ اس ماحول کے اندر اقامت دین یہ ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کو عشق کے نام کے اوپر دھوکہ دیا گیا ہے، اور ان کو آپ مسلمان کریں، اور جب وہ مسلمان ہوں گے انشاءاللہ خود بخود یہ سارے کے سارے معاملات سیٹل ہوتے جائیں گے، اور پریکٹیکلی ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کئی ہمارے اسٹوڈنٹ ریورٹ ہوئے ہیں، اگر وہ کسی مسجد کے متولی تھے انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وہ سسٹم رائج کر دیا میرے کہے بغیر ہی، انہوں نے کہا بھی کل سے امام صاحب نماز رفع الیدین سے پڑھائیں گے، سختوں کے ساتھ پڑھائیں گے، ادروائز چھٹی کریں۔ تو میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ ایسا کریں، ہاں ہمیں بعد میں آگے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی مسجد کے اندر یہ سارا کام کر دیا۔ یہ ہے تبدیلی، یہ کوئی کروا کے بتائے؟ اس طرح ممی ڈیڈی قسم کی جو وی لاگز، ممی ڈیڈی قسم کی تنظیمیں، ممی ڈیڈی قسم کی گفتگو کرنا، یہ گفتگو کرنے سے اگر اقامت دین ہوتی ہے نا تو گفتگو کرنے والے آئے دنیا سے چلے گئے، دنیا ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے۔ آج دنیا نے کون سا اتنا بڑا فتنہ دیکھ لیا ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں جہاں آگ نہ لگی ہوئی ہو، مجھے بتائیں، جائیں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں دنیا کی اور جا کے میرا نام لے دیں، 4-5 گالیاں دینے والے آپ کو مل جائیں گے، 2-4 اسٹوڈنٹ مل جائیں گے۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، کیا ہو گیا؟ دنیا میں تبدیلی آئی ہے، تو یہ آپ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے۔